Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی کو وقت کی حکومت ملی ہے، کسی کو وقت کی حکومت ملی ہے، کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے۔ ہم سب اپنے مقدر پر قربان جائیں، ہم سب اپنے مقدر پر قربان جائیں، ہم سب کو غوث اعظم کی محبت ملی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، زمانے میں جس کو حکومت مل جاتی ہے وہ بہت ہی ناز کرتا ہے، وہ حکومت کے بل بوتے پر سارے انسانوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، وہ اس بات کے غرور میں آ جاتا ہے کہ اب مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جیسے حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک نااہل کو حکومت مل گئی تو آج پورے ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، دولت کا معاملہ ہے کہ جب کسی کو دولت مل جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ مل جاتی ہے تو اس کے اندر پریورتن آ جاتا ہے، اس کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اب اس کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ مال بھی زیادہ جو ہے وہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بتایا ہے کہ مال بھی فتنہ ہے۔ اب اگر آپ کو مال ملے تو اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا اگر تو نے مجھ کو مال دیا ہے تو عثمان غنی جیسا مال عطا فرما۔ عثمان غنی جیسا جب آپ کو مال ملے گا تو آپ اسی مال و دولت کو خرچ کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں گے اور آخرت کو بھی سنوار لیں گے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، اچھوں کو دیکھا گیا ہے، جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اسی روئے زمین پر فرعون جیسا بادشاہ گزرا ہے اور اسی روئے زمین پر قارون جیسا مالدار گزرا ہے۔ اسی روئے زمین پر جب
فرعون کو حکومت مل گئی تو وہ حکومت کے نشے میں انسانوں کو پریشان کرنے لگا، اور جب قارون کو بے انتہا دولت مل گئی تو وہ سارے انسانوں کو اپنے آگے جھکانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک حاکم ایسا ہے جو سارے حاکموں کا بھی حاکم ہے، جو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور ایک دولت مند، ایک غنی ایسا ہے جس کے در پر ہر غنی کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ اپنے مقدر پر کیوں ناز کریں، کیوں قربان جائیں؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، ولی کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ چیز ہر کسی کے کھاتے میں نہیں آتی ہے۔ ولی کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ خود روئے زمین پر انسانوں کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ اسی روئے زمین پر ایک دو مسلمان نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اور آپ سب کے دلوں کا جائزہ لیں، کیا سب کے دلوں میں ولی کی محبت پائی جاتی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ضلع میں مل جائیں گے جو قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر صاحب قرآن سے محبت نہیں کرتے، تو ان سے کیا امید کی جاتی ہے کہ وہ ولی سے محبت کریں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ ولی کی محبت بہت ہی عظیم سرمایہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو، ولی کی محبت کو ہر کسی کے سینے میں نہیں ڈالتا، بلکہ میرا مولا ولی کی محبت اس سینے میں ڈالتا ہے جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے، جس کو میرا رب پسند کرتا ہے، اس کے دل میں اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی تو ہم اور آپ ولی کی محبت کی اہمیت نہیں سمجھتے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا جب ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ولی کی محبت کتنے قیمتی سرمایہ کا نام ہے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ حشر کے میدان میں آئے گا۔ حشر کے میدان میں وہ وقت آئے گا کہ جہاں پر نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹیوں سے بھاگ رہی ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر کوئی اپنے آپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، مگر اس محشر کے میدان میں اولیاء اکرام، اللہ کے محبوب بندے تم کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، اور میرے آقا غور سے اعلان کر رہے ہوں گے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم نے دنیا کے اندر مجھ سے محبت کی ہے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری محبت سے سجایا تھا، رچایا تھا، اور میں اس وقت تک رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ہر مرید کو جنت میں داخل نہیں کروں۔ میرے مسلمان بھائیوں،
یہ صدا کون دے رہا ہوگا؟ میرے آقا غوث دے رہے ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اولیاء کرام کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قریب میں جو بھی اللہ کا محبوب بندہ رہتا ہو، جو بھی ولی اللہ رہتا ہو، تم اس کے مزار پر آتے جاتے رہا کرو، اس کے مزار پر آتے جاتے رہا کرو۔ کیونکہ تاکہ تمہارا رشتہ جو ہے اس سے جڑا رہے، تاکہ تمہارا رشتہ اس سے جڑا رہے۔ اب میرے آقا آگے فرماتے ہیں، تم جس ولی سے محبت کرو گے، تم جس کے مزار پر آتے جاتے رہو گے، جس سے تم اپنا رشتہ جوڑ کر رکھو گے، وہی ولی کل بروز حشر تمہاری شفاعت کرے گا، وہی ولی کل بروز حشر تمہاری شفاعت کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب اپنے مقدر پر کیوں نہ قربان جائیں، ہم سب اپنے مقدر پر کیوں نہ قربان جائیں کہ ہم کو ولیوں کی محبت مل گئی، ہم کو وہ عظیم سرمایہ مل گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، ایک چیز یہ بتایا کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں سوچو، بے خوف دنیا کے اندر کون ہوتا ہے، یا آخرت میں بے خوف کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جس کا رشتہ، جس کا دامن، جس کا ہاتھ اس کے بڑوں نے تھاما ہو۔ جیسے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب تک اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہوتے ہیں تب تک بچہ شرارت کچھ زیادہ ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ بے خوف ہوتا ہے، بچہ بے خوف ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم رہتا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں موجود ہے، اگر کوئی کچھ مجھ کو کہے گا تو میرے ماں باپ اس سے مقابلہ کر لیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کے اندر کیوں نہ بے خوف رہے، کیونکہ ہم کو سہارا دینے والا، ہم کو پل صراط گزارنے والا، ہم کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جانے والا، ہم نے اولیاء سے محبت کی ہے اور ہم کو یہ امید ہے کہ وہ ہم کو دنیا میں بھی سنبھالیں گے اور حشر میں بھی ہم کو سنبھالیں گے۔ اور اولیاء کرام کیوں بے خوف رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا رشتہ اللہ سے اس قدر مضبوطی سے جڑ جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بے خوف رہتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر دنیا کے اندر تم کو خوف سے نجات حاصل کرنا ہے، اگر مطمئن ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو غوث اعظم کے دامن کو تھامنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ میرا مرید مشرق سے مجھ کو پکارے تو میں اس کو مغرب سے اس کی پکار پر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا، اس کی پکار کے پر اس کی مدد کے لیے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی اگر کوئی صدق دل سے، سچے دل سے، محبت کے ساتھ غوث اعظم کو پکارے تو میرے آقا غوث آج بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔
مگر شرط یہ ہے پہلے ان کی محبت کو اپنے سینے میں تو بساؤ، اپنی زبان میں وہ تاثیر تو پیدا کرو کہ جو آواز میرے آقا غوث تک پہنچ جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخر یہ اولیاء اکرام اتنی دور کی باتیں کیسے سن لیتے ہیں، کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ میرے آقا غوث نے فرمایا کہ میں سارے عالم کو، میرے آقا غوث نے فرمایا کہ میں سارے عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ میرے آقا غوث نے فرمایا کہ میں سارے عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، یعنی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے آقا غوث سارے عالم کو دیکھتے ہیں۔ اب عالم کتنے ہیں؟ 18,000 عالم ہیں۔ عالم کتنے ہیں؟ 18,000 عالم ہے۔ سارے عالم کو میرے آقا غوث دیکھ رہے ہیں، اور یہ اعلان میرے آقا غوث نے بغداد کی سرزمین سے کیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ غوث پاک نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے تو اب ان کی نظروں سے عالم پوشیدہ ہو گیا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے میرے آقا روئے زمین پر تھے، سارے عالم کو دیکھتے تھے، اسی طریقے سے قبر کے اندر سے بھی سارے عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی میرے آقا غوث دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو ان کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، گراہوی شریف کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں یہ نہ سوچنا کہ ہم کرتے ہیں پتہ نہیں غوث اعظم کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا غوث ہم سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اسی ہندوستان کے اندر گجرات ایک جگہ کا نام ہے۔ گجرات سے ہر کوئی واقف ہے۔ گجرات کے اندر ایک عاشق غوث اعظم رہا کرتا تھا، اور جب بھی گرامی شریف کا موقع آتا تھا وہ اپنی پوری دولت کو گرامی شریف کے موقع پر لٹاتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ خوب اہتمام کے ساتھ لنگر کرتا تھا اور ہر کسی کو کھلاتا تھا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہوا کیا کہ اچانک اس کو موت آ گئی۔ اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب جب اس کو موت آ گئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کفن دیا، اور غسل دے کے کفن کے اندر جب اس کو مکمل کر دیا گیا اور تابوت کے اندر رکھ دیا گیا، اب بالکل تیاری یہ ہو چکی تھی کہ اس کے جنازے کو اٹھایا جائے۔ اتنے میں میرے مسلمان بھائیوں، لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ مردہ اپنے تابوت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مردہ اپنے تابوت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو تو موت آ گئی تھی، تجھ کو تو موت آ گئی تھی، آخر تو زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور مر گیا تھا، مجھ کو موت آ گئی تھی، مگر سنو، جیسے تم میرے جنازے کو اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں غوث اعظم تشریف لائے اور
کی پھر اس کو موت آ گئی۔ جب اس نے توبہ کر لی اس کو موت آ گئی۔ یہ میرے آقا غوث کا اعلان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے کبھی مر نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں عطا فرما دے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی غوث کی کرامتوں کا آج بھی ظہور ہوتا ہے۔ میرے آقا کی غوث کی کرامتوں کا آج بھی ظہور ہوتا ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی پھر اس کو موت آ گئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، میرے آقا غوث کو آخر یہ معلوم کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث پاک سنو۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرا کوئی محبوب بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی وہ فرض بھی ادا کرتا ہے اور نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، اور نفلی عبادتوں سے اور فرض نمازوں سے، فرض چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، آخر کیسے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، یہ میرے رب کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں فرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ تو اس بندے کی ہوتی ہے مگر جو اس میں دیکھنے کی قدرت ہوتی ہے وہ مولا کی ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کی قدرت کا مظہر بن جایا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے ولیوں سے کوئی چیز چھپتی نہیں۔ وہ بغداد سے بیٹھ کر ہم کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر، چاہے زمین کے اندر جا کر کوئی کام کریں گے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب جو قدرت الہی کا مظہر ہوگا تو اس سے کیسے کوئی چیز پردہ ہو سکتی ہے، اس سے کیسے کوئی چیز پردہ ہو سکتی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی ولی کے دربار میں جاؤ، اپنے جسم کو سجاؤ یا نہ سجاؤ مگر اپنے دل کو ضرور سجا کے لے کے جانا، کیونکہ ولی کے دربار میں تمہارا جسم نہیں دیکھا جاتا، تمہارا لباس نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ولی کے دربار میں دل دیکھا جاتا ہے، ولی کے دربار میں دل دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست باطن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب معلوم کیا ہوا، ولی کی آنکھ میں وہ بشارت آ جاتی ہے، وہ دیکھنے کی قوت آ جاتی ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ہم اور آپ کے جیسا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث تمام اولیاء اکرام کے سلطان، اور ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا پردہ ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا پردہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا کو بے شمار معجزات عطا فرمائی، تو اب میرے آقا غوث نبی کے پردہ ہے، تو جب آپ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سارے ولیوں میں، سارے اولیاء کرام میں اگر سب سے زیادہ کرامت کسی ولی سے ظاہر ہوئی ہے، ظہور میں آئی ہے، تو وہ غوث اعظم سے آئی ہے۔ سرکار غوث اعظم سے بے شمار کرامتیں ظہور میں آئی۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کو اللہ نے کتنی قدرت عطا فرمائی تھی، کتنی طاقت عطا فرمائی تھی، کتنا اختیار دیا تھا۔ دیکھو، ایک مرتبہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک عورت آپ کے والد محترم کے موجودہ وقت میں، جب میرے آقا غوث مطلب چھوٹے تھے، ابھی آپ کی عمر بہت کم تھی، تو ایک عورت میرے آقا غوث کے گھر پر آتی ہے، آپ کے والد محترم کے پاس۔ کیونکہ وہ اس لیے آئی تھی، اس کے گھر میں 6 بیٹیاں تھیں، اس کے گھر میں 6 بیٹیاں تھیں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اگر پھر بیٹی ہوئی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، یعنی اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی اپیل ہوئی تو تیرے لیے طلاق ہے، تیرے لیے طلاق ہے۔ اب وہ عورت بہت ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، وہ یہ پتہ کرنے کے لیے آئی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے عقل مرتبہ کیا ہے، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی شان دیکھو، میرے آقا غوث کی شان دیکھو کہ ابھی آپ کا بچپن ہے۔ جب وہ عورت آپ کے والد محترم کے دربار میں آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ کا بہت چرچا سنا ہے، آپ یہ بتایا کرتے ہیں کہ کس کے شکم میں بیٹا ہے اور کس کے شکم میں بیٹی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ تو میرے آقا غوث کے والد محترم نے کہا کہ تیرے شکم میں عقل مرتبہ جو بچہ ہے وہ پھر لڑکی ہی ہے۔ اب وہ عورت رونے لگی، کیونکہ اس کے شوہر نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پھر لڑکی ہوئی تو تیرے لیے طلاق ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ عورت رونے لگی اور میرے آقا غوث کے والد محترم نے کہا کہ تیری قسمت میں نے جو لوح محفوظ کو پڑھا ہے اس کے اندر تیرے شکم سے کوئی بھی لڑکا نہیں ہوگا۔ اب وہ عورت زار و قطار روتے ہوئے دربار سے نکلتی ہے، ادھر میرے آقا غوث مل جاتے ہیں۔ میرے آقا غوث ملے اور پوچھا کہ اے امی جان، آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں آپ رو رہی ہے؟ تو اس عورت نے پورے معاملے کو بتایا۔ میرے آقا غوث نے کہا کہ تم جس دربار میں آئی تھی، اگر وہاں پر مرض بتایا جاتا ہے تو وہیں سے علاج بھی ملتا ہے۔ جس دربار میں تو آئی تھی، اگر وہاں پر مرض بتایا جاتا ہے تو علاج بھی ہوتا ہے، وہاں سے بیماری کی دوا بھی ملتی ہے۔ تم واپس جاؤ اور انہی سے کہو کہ جب تم نے یہ بتا دیا ہے کہ
کہ میرے شکم میں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اگر تم نے یہ بتایا ہے کہ پھر لڑکی ہے تو اس کو لڑکا کہا۔ اب وہ عورت تعجب میں پڑ گئی اور اچھا پھر روتے ہوئے وہ پھر دربار میں پہنچتی اور عرض کرتی ہے کہ میری فریاد کو سنا جائے اور مجھ پر رحم کیا جائے، میرے شکم میں جو لڑکی ہے اس کو لڑکا بنایا جائے۔ مگر میرے آقا غوث کے والد محترم نے کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ پھر وہ عورت نکلنے لگتی ہے، پھر میرے آقا غوث اس کو واپس کرتے ہیں، پھر میرے آقا اس طریقے سے کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ آخر میں میرے آقا غوث اس عورت کو لے کر جب دربار میں پہنچتے ہیں، ایک ولی نے ایک ولی کو جب دیکھا، ایک ولی نے جب ایک ولی کو دیکھا تو میرے آقا غوث کے والد محترم نے کہا کہ اے عبد القادر، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، جو تو اس عورت کو بار بار میرے دربار میں بھیج رہا ہے، اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اس کے شکم میں جو لڑکی ہے اس کو لڑکا بنا دے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا غوث کا اختیار دیکھو، شان دیکھو۔ میرے آقا غوث نے کہا کہ اے مائی جا اپنے گھر واپس جا، تیرے شکم میں جو لڑکی ہے وہ لڑکا ہو گئی، جو لڑکی ہے وہ لڑکا ہو گئی، اور صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ جو تو 6 لڑکیاں اپنے گھر میں چھوڑ کر آئی تھی، میں نے اس کو بھی لڑکا بنا دیا اور اس کو بھی لڑکا بنا دیا۔ یہ شان ہے میرے آقا غوث کہ ایک لینے کے لیے جب کوئی آیا تو اس کو 7 لڑکا عطا فرما دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی حکومت صرف زمین پر نہیں تھی یا صرف انسانوں پر نہیں تھی، جس طریقے سے میرے آقا غوث انسانوں پر راج کرتے تھے اسی طریقے سے جناتوں پر بھی آپ راج کرتے تھے۔ آپ کا سکہ جناتوں پر بھی چلتا تھا، اور جو بغداد کا بادشاہ تھا وہ میرے آقا غوث کے خوف سے ایسے تاریخ ایسے کعبہ کرتا تھا جیسے سوکھا تنکا تھا، مطلب ہلا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا غوث کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ بغداد کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک ظالم جو ہے گورنر مقرر کر دیا۔ لوگوں نے میرے آقا غوث سے شکایت کی کہ بادشاہ نے ظالم گورنر مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جمعہ کا دن تھا، میرے آقا غوث بغداد کی جامع مسجد پر جلوہ گر تھے، اور وہیں سے للکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر جمعہ کی نماز ختم ہونے سے پہلے تو نے ظالم گورنر کو نہیں بدلا، میں تیری حکومت کو بدل دوں گا، میں تیری حکومت کو بدل دوں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی محفل میں بغداد کا بادشاہ بھی بیٹھا تھا۔ جب اس نے میرے آقا غوث کے اس فرمان کو سنا ہے، ابھی نماز جمعہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہتا ہے اے غوث اعظم، میں نے بغداد کے گورنر کو بدل دیا، اب آپ بتائیں کہ میں کس کو مقرر کروں، اب آپ بتائیں کہ میں کس کو گورنر بناؤں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث نے پوری زندگی اپنی پوری سیرت جو ہے کبھی مال و دولت کے لیے نہیں گزاری، بلکہ آپ نے ہمیشہ امت محمدیہ کا بھلا چاہا ہے۔ آپ نے ہمیشہ امت محمدیہ کا بھلا چاہا ہے۔ آپ نے اس ظالم گورنر کو بدل کر اپنے ایک خلیفہ کو مقرر کر دیا، اور اس خلیفہ وقت نے پورے بغداد کے نظام کو سنبھال لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ایک مرتبہ وہی بادشاہ میرے آقا غوث کے دربار میں آیا، کچھ
کچھ اشرفیوں کا نذرانہ لے کر. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ غوث اعظم میرے حق میں نرم ہو جائے. جیسے آج جب کسی کو کچھ کام لینا ہوتا ہے تو 100-200 روپیہ تھما کے اگلے کو نرم کرتا ہے. جب وہ میرے آقا غوث کے دربار میں آیا، میرے آقا غوث کے دربار میں وہ نذرانہ لے کر آیا اشرفیوں کا، میرے آقا غوث نے کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نذرانہ لے جاؤ واپس. مگر وہ ضد کرتا رہا. میرے آقا غوث نے ان دونوں تھیلیوں کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لینے کے بعد اس طریقے سے نچویا ہے کہ اس کے اندر سے خون بہنے لگتا ہے. اور میرے آقا غوث نے کہا کہ میں اسی لیے تجھ کو منع کر رہا تھا کہ لے جا، تو نے خود اپنا پردہ اٹھوا دیا ہے. اگر تیری آل کی بے عزتی کا مجھ کو خیال نہ ہوتا، تیرے خاندان کی بے عزتی کا مجھ کو خیال نہ ہوتا، میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل بھی اس خون میں بہہ جاتا. تو مجھ کو مسلمانوں کے خون کو چوس کر لا کے نذرانہ دیتا ہے. مجھ کو مسلمانوں کا خون یعنی مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کی تنخواہوں سے پیسہ کاٹ کے ان کے مالوں کو ہڑپ کر کے میرے دربار میں نذرانہ لے کر آتا ہے. لے جا، اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھ کو اللہ نے بہت ہی نوازا. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مانگنے کا ایک دروازہ کھولتے ہو تو اللہ تعالیٰ 7 دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ 7 دروازہ کھول دیتا ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمان تھوڑی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور شان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو. اور رب سے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ مولا مجھ کو اتنا مال دے کہ میں سکون سے جی سکوں اور سکون سے کھا سکوں. اس سے زیادہ مجھ کو نہیں چاہیے. یہی دعا کرنا چاہیے. کیونکہ جب اللہ سے آپ اتنا مانگیں گے کہ مولا مجھ کو اتنا دے کہ میں سکون سے کھا سکوں، سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکوں، تو میرے مسلمان بھائیوں، کل بروز حشر تمہارے حساب و کتاب میں آسانیاں ہوں. اور جو دنیا کے اندر لالچ اپنے دل میں بساتا ہے وہ کبھی کبھی بہت ہی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. ہمیشہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ مال ہمیشہ اچھی جگہ جائے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر اپنے مال کو، اپنی نیاز و فاتحہ کو، اپنے کھانے کو ضرور پیش کریں، کیونکہ اس سے آپ کی دولت میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو پروگرام میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ نے تو رسمن بنا دیا اور بہت زیادہ کیا ہم مانتے ہیں اس کو کہ یہ ثواب کا کام ہے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آپ سیرت غوث اعظم کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو سرکار غوث اعظم روز مجمع اکٹھا کرتے تھے، جو پروگرام کرتے تھے، وہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ انقلاب کے لیے ہوتا تھا. تو یہ نیت کر کے محفلوں میں بیٹھنا چاہیے کہ میں آج کچھ نہ کچھ سیکھ کے
ضرور اس پر عمل کروں گا. آج کچھ نہ کچھ سیکھ کے اس پر ضرور عمل کروں گا, تب تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. صرف پیسہ جمع کر لینے سے, صرف مال و دولت جمع کر لینے سے کام نہیں بننے والا ہے. اور وہ بھی اپنے ذہن میں میری اس بات کو بٹھا لے کہ جو اس چکر میں رہتے ہیں کہ میلاد پڑھنے والے کو پیسہ ملتا ہے یا میلاد کرانے والے کو پیسہ ملتا ہے, خدا کی قسم میں کھا کے یہ کہتا ہوں, منبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی بھی پیسے کے لالچ میں نہ میلاد پڑھا ہے اور نہ کبھی میلاد کرایا ہے. یہ میرا چیلنج ہے اور میں اس نیت کے ساتھ میلاد شریف میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں انقلاب لائے. تم بھی اسی نیت سے میلاد میں آیا کرو تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے, تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے. پیسہ 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 تو پیسہ ہم نے بہت کر لیا, مگر اب دین کے لیے کچھ کرنے کی باری ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, اپنے مال کو بھی قربان کرو, وقت آئے تو اپنی جان کو بھی قربان کرو. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ مولا ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اور ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ غوث اعظم کی محبت برقرار رہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام.